پچھلی نشست میں آئینسکو کے بالڈ سوپرانو کا ایک تمہیدی سا تعارف کروایا تھا، آج اس پہ باقاعدہ گفتگو کرنی ہے۔ اور اس میں ایک چیز پھنس گئی تھی خود میرے لیے بھی کہ بالڈ سوپرانو اس عنوان سے مراد کیا ہے۔ تو ہم نے بھی اٹکل سے کچھ اس کا نکالا، کیونکہ وہ اعتماد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ محمل بن جائے یہ عنوان بھی۔ تو وہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا۔ پھر ایک صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھی اس کی وہ تشریح کی، افسوس کہ مجھے ان کی وہ چیز ملی لیکن ابھی اس وقت نام یاد نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ فلیٹ نوٹ ہے، کہ زندگی جو ہے وہ ایک بے سرا نغمہ ہے جس میں ہم لوگوں کی حیثیت اس نغمے کی آوازوں میں شامل چھوٹے چھوٹے نوٹس کی سی ہے۔ یہ بڑا اچھا نکتہ انہوں نے پیدا کیا، لیکن مطلب یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایک نکتہ آج اتفاقاً جیسے آیا کہ اس کی تحقیق کر لیں، تو وہ یہ کہ یہ جو پلے ہے اس کا عنوان بالڈ سوپرانو بھی لکھا جاتا ہے اور بالڈ پریما ڈونا بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس دوسرے عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بالڈ سوپرانو کیا ہے، یہ عنوان کیوں رکھا گیا ہے، یہ نسبتاً سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ تو یہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بالڈ پریما ڈونا ہے تو پھر یہ جو ہے پریما ڈونا یہ سلینگ بھی ہے اور ایک محاوراتی سا لفظ بھی ہے۔ تو یہ اس گلوکارہ یا مغنیہ کو کہتے ہیں جو آپرا کو لیڈ کر رہی ہو، جو مرکزی حیثیت ہو کسی آپرا میں اس کی، یا آپرا کمپنی میں وہ سب سے بڑی گلوکارہ مانی جاتی ہو۔ اور مطلب یہ ہے تانیث کے صیغے میں، مؤنث کے صیغے میں، لیکن یہ خواتین تک محدود نہیں ہے۔ ہم مردوں کو بھی پریما ڈونا کہہ سکتے ہیں، اور وہ جب ہم صنف کا امتیاز کیے بغیر پریما ڈونا کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی ایسا آدمی جو بہت سیلف سینٹرڈ ہے اور بہت زیادہ غسیلہ ہے، جذباتی ہے، اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اور وہ اپنی ایسی امیج رکھتا ہے کہ اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دوسروں کی ضرورت پیدا کرنے کے لیے ہے، دوسروں سے اس کی کوئی ضرورت متعلق نہیں ہے۔ یعنی اسے جیسے ہمارے یہاں بہت سے مبلغ ہوتے ہیں کہ وہ صرف متکلم بنتے ہیں، سامع نہیں بنتے۔ تو یہ جو ٹائپ ہوتا ہے کہ وہ صرف متکلم کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہے انسانوں کے بیچ، اور باقی سب کو اپنا سامع دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو پریما ڈونا کہا جائے گا۔ اور یہ کہ یہ ایک ایسا کردار ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو بالکل غیر منظم ہے، جسے ڈسپلن کیا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ کسی کی نگرانی اور رہنمائی میں کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہ وہ کسی بھی مقصد کا زیادہ دیر تک تعاقب نہیں کر سکتا۔ تو ایک ایسا فرد جو بکھراؤ سے بنا ہوا ہو اور اس بکھراؤ کو جو ہے وہ اپنی قوت اور اپنا ٹیلنٹ وغیرہ ماننے کے خبط میں مبتلا ہو، اسے اسے جو ہے پریما ڈونا کہتے ہیں۔
تو اب یہ تو ہو گیا، تو اس میں بہت صاف ہو گیا، کیونکہ آپ دیکھیں گے سبھی نے دیکھا ہوگا کہ اس پلے کے جو 6 کردار ہیں وہ 6 کے 6 صرف بولنا چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، اور پھر وہ جو ان کا کلام ہے سب متکلم کی پوزیشن لیے ہوئے ہیں، سوائے 2 ثانوی کرداروں کے، وہ جو خادمہ ہے اور جو فائر چیف ہے، یہ تھوڑے مطلب یہ ثانوی سے کردار ہیں، ان کی عارضی اپیرنس ہوتی ہے، تو ان میں تو کچھ دوسروں کا تصور موجود ہے، اور ان کا یہ جو دوسروں کو پہچانتے ہیں یا دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بات مہمل ہوتی ہے۔ تو یہ جب دوسروں کا تعارف کسی سے کرواتی ہے یہ خادمہ، تو وہ تعارف ہی بہت مہمل اور بہت ناقابل فہم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جیسے وہ اس کی ایبسرڈیٹی میں اضافہ کرتی ہے، یعنی جو اس کا تھیم ہے اس میں جو ہے وہ ایک نئے عنصر کو داخل کر دینے کے نتیجے میں وہ محمل میں مفہوم بننے کا کچھ امکان یا صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ضمنی کردار جو ہیں وہ ایک طرح کی یوں کہہ لیں کہ محمل معنویت پیدا کرتے ہیں کرداروں میں اور سچویشن میں، تو اس سے جو ہے وہ پورا جو ماحول ہے وہ ماحول اپنی تھیمیٹک بناوٹ میں اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے، تو یہ ایک کاریگری ہے اس میں۔ تو آج ہم اس کوشش یہی ہے کہ آج ہم اس پہ گفتگو مکمل کر لیں، کیونکہ آگے جو ہے جیسے ویٹنگ فار گوڈو پہ بات کرنی ہے، وہی بیکٹ کے ہیپی ڈیز ہیں ان پہ بات کرنی ہے، پنٹر کا ایک آدھ پلے، اور ژان ژینے کا ایک پلے ہے دی بالکونی، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ تو آج وہ ٹیکسٹ کو بار بار دیکھنے والی میں وہ اس پہ ذرا قابو پانے کی کوشش کروں گا کہ ٹیکسٹ کو بار بار دیکھ کر پھر اس میں چیزیں ڈھونڈنا یا اس میں سے فقرے نکالنا وہ آج ہم نہیں کریں گے۔ آج ہم جیسے اس کا بالکل مجموعی انداز میں اس کا جو یوں کہہ لیں کہ اس میں جو میننگ لیسنس کا ایک تھیمیٹک اسٹرکچر بنایا گیا ہے، جسے بنانے کے لیے انتہائی بڑے دماغ کی ضرورت تھی، تو وہ کیا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ چیزیں جیسے گفتگو کے دوران میں خود بخود آ جاتی ہیں، مجھے پہلے سے اندازہ نہیں ہے اس کا، تو اس میں ہم پہلی بات جو ہے جو اس پلے کو سمجھنے کے لیے، مطلب سمجھنے کا مقصد اس پلے سے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ پلے جو ہے وہ چند کنڈیشنز کو، جیسے یہ پلے جیسے کچھ ٹائم بامز ہیں ان کا مجموعہ ہے، اور ان سب پہ جو ہے وہ سیٹنگ الگ الگ وقت کی ہے، اور ہم جو ہیں وہ ان کا جائزہ لے رہے ہیں، تو اس طرح اس کو محسوس کرنے کی نیت سے، یا اس میں اس پہلو سے کہ ہماری جو تھیوری آف میننگ ہے اس میں کیا بنیادی کمزوریاں اور کمیاں ہیں، اگر ہم وہ دیکھنا چاہیں تو یہ پلے ہماری بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح پورا جو روٹین سیمینٹکس ہے، پورا جو وہ لفظ اور معنی کے درمیان نسبتوں کا ایک پورا جو نظام، اور بلکہ ایک پورا یونیورس جو ہے، وہ اگر دیکھنا ہو کہ اس میں ایسی کیا کمزوری رہ گئی کہ اب اس سے نکلنا ضروری ہے، تو معنی کو رد کرنے والی یہ مہم ہے۔ تو کیونکہ معنی کو رد کر کے شعور کی بناوٹ کو ایسا بدلنا، احساسات
کے نظام کو ایسا تبدیل کرنا کہ چیزوں کا میرے ساتھ، میرے ذہن اور حواس کے ساتھ اور میرے تصور و تخیل کے ساتھ بالکل ایسا تعلق پیدا ہو جائے جس سے آج تک انسان اپنی غفلت کی وجہ سے دریافت نہیں کر سکا۔ معنی اصل میں تھکے ہوئے مسافر کی جیسے کٹیا ہے، پڑاؤ ہے، تو ہم نے اس پڑاؤ کو منزل بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اپنا بھی اور اس دنیا کا بھی بہت نقصان کر دیا۔ تو ایبسرڈ تھیٹر اصل میں میننگ کو ایبسرڈ کہہ رہا ہے، اور نئی جو سگنیفیکنس آف ایگزسٹنس اور سگنیفیکنس آف کانشسنس ہے، اس کو جیسے اس ملبے کو جب ہٹا دے گا تو پھر اس کی تعمیر کرے گا۔ یہ ان کا پورا جیسے ایک نظام ہے یا ایک فلسفہ ہے۔ تو یہ جو پلے ہے آئینسکو کا، یہ اس کا جو بنیادی تھیم ہے، اب تھیم میں سمجھے کہ وہ کر رہا ہوں ایٹیلکس میں جیسے لکھا جائے اس طرح کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے زبان کی، لینگویج کی قابل فہم لایعنیت، یعنی انڈرسٹینڈیبل میننگ لیسنس۔ یہ فقرہ ایسا ہے کہ اس فقرے پر جیسے عقل سے بھی غور کریں تو عقل داد دے گی، اور شاعرانہ تخیل وغیرہ کی روشنی میں بھی اس کو ذرا زبان سے ادا کریں تو ایسا لگے گا کہ جیسے ایک نئی امیج، ایک نیا حال اور ایک نیا ریلیشن مجھے فراہم ہو گیا ہے چیزوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس پلے نے یا اس تحریک نے ممکن بنایا کہ ہم یہ فریز بنا سکیں اور بنا کر اس کو جیسے ایک دریافت کے طور پر پیش کر سکیں کہ زبان کی قابل فہم لایعنیت۔ اور دوسرا جو ہے، یہ دو چیزوں سے جڑ کے اس کا ایک تھیم سا بنا ہے، وہ ہے کہ انفرادیت پسندی کے جو نظریات پیدا ہوئے تھے، رویے پیدا ہوئے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں خاص طور پر، تو وہ تو ایسا لگ رہا ہے ایگزسٹینشلزم اس کے پیچھے کھڑا ہوا، اس کے پیچھے تمام مصوری، ادب، شاعری وغیرہ سب اس میں جیسے متفق ہو کر یکسو ہو گئی تھیں کہ اب انسان کو فرد اساس ثابت کرنا ہے، اور اس کی اجتماعیت کا جو ڈھکوسلا اب تک طاری رہا ہے، جس نے فرد کو اپنی طرف متوجہ ہونے سے روک رکھا تھا، اب اس وہم کو ختم کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، کیونکہ کلیکٹیو آرڈرز کا، ہیومن کلیکٹیویٹی جب آرڈر بنتی ہے تو اس میں جو ہے وہ کلیش لازم ہے، اس میں پاور جو ہے وہ ڈیسائسو ہو جاتی ہے، اور پاور جہاں بھی استعمال ہو دو اجتماعیتوں کے درمیان تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ فتح بھی ٹریجڈی ہوتی ہے، شکست بھی ٹریجڈی ہوتی ہے۔ تو اس کو ان لوگوں نے ظاہر دیکھا، جھیلا، محسوس کیا، تو وہ پھر جو اس کے نتیجے میں جو ایک کیا نام ہے انڈیویجولزم پیدا ہوا، اور اس انڈیویجولزم نے تمام ہیومن ایکٹیویٹیز کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی، پھر ہر چیز جو ہے وہ فرد کے حوالے سے معنی پیدا کرتی تھی، یا اہم تھی یا غیر اہم تھی۔ تو فرد نے خود کو ایک بنیادی حوالے وجود کے طور پر تعمیر کیا، خود اس سے اپنے آپ کو ایک آرگینک ریلیشن میں رکھا، اور پھر اس فرد کو معیار وجود بنا کر اس کے شعور کو
بنیادی منطق کا خالق بنا کر اس نے پھر دنیا کو ری ڈیفائن کیا۔ تو یہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ اس زمانے کے سارے فلسفے وغیرہ اسی پہ تھے۔ تو اس پلے میں مطلب آئینسکو نے انفرادیت پسندی کی لغویت بھی ظاہر کر دی ہے کہ فرد بھی لغو ہے، کیونکہ یہ اپنے بارے میں جو تصور رکھتا ہے، اپنی ڈیفینیشن کو جن خیالات سے کو مربوط کر کے بناتا ہے، اپنے ہونے کا جو تصور رکھتا ہے، اس کی اساس میننگ کے پرانے اسٹرکچر پر ہے، اس کی اساس پرانے لینگ سسٹم پر ہے، مطلب لینگویج اور سیمینٹکس یہ پرانی ہے۔ تو ایک معنویت کا پورا چینل، اس کا سرچشمہ، اس کی روانی، اس کے وہ شاخیں، یہ سب آپ نے جب بنائی لے لی ہیں کہ وجود کا کیا مطلب ہوتا ہے، فرد کا کیا مفہوم ہوتا ہے، اجتماعیت کسے کہتے ہیں، آزادی کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یعنی کہ اپنی انفرادیت کو مرکزی حیثیت دینے کے لیے آپ نے جو دلائل اور جو خیالات قبول کر کے پھیلائے، وہ سب کے سب پرانے سیمینٹکس اور پرانی لنگوسٹکس سے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب بات اس نے پکڑی، تو اس کو اس ڈرامے میں آپ بار بار دیکھیں گے، یعنی میرا خیال ہے ہر قدم پہ محسوس ہوتا ہے کہ انفرادیت پسندی یعنی فرد کا اپنے اندر جو ہے محصور ہو کر اپنے حقیقی ہونے کا، اپنے مرکزی ہونے کا جو دعویٰ ہے، وہ کتنا لغو ہے، کتنا فضول ہے اور کتنا بے معنی اور مہمل ہے۔ تو یہ دو چیزیں دیکھ لی نا کہ زبان اور فرد، اس کو انہوں نے بالکل ڈسٹرکٹ کر دیا، اور اس ڈسٹرکشن کے عمل کو اس پلے میں اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے ہمیں یہ احساس بار بار دلاتا رہتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے مانوس ہونے کے لیے اپنے آپ سے بلند ہو جانا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ایک آدمی محمل باتیں کروا رہا ہے اپنے کرداروں سے، اور اس کا قاری جو ہے یا وہ پلے جس نے دیکھا ہو، وہ دیکھنے والا جو ہے وہ ایک احساس کمتری اور احساس محرومی میں مبتلا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بقا اور اپنی تکمیل کے سارے راستے جو ہیں وہ اس پلے سے اخذ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اس میں ہے، اور ایبسرڈ تھیٹر میں جن لوگوں نے بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے یہی کیا ہے، یا اس سے ملتا جلتا کچھ کیا ہے کہ ایک نیا مائکروکازم بناؤ، ایک نیا میکروکازم بناؤ، اور ان دونوں کے درمیان تعلق کو غیر لفظی اور لفظوں سے اخذ کرنے والے معنوی نظام سے ہٹ کر پیدا کر کے دکھاؤ۔ تو بہت زبردست ہے، مطلب یہ کہ یہ تصور کریں کہ بھئی اب میری یہ ذمہ داری ہو گئی ہے کہ میں خود کو رد کر کے اپنے لیے قابل قبول بناؤں۔ تو بڑا فخر محسوس ہوگا ہر آدمی کو کہ اتنی بڑی ذمہ داری کے لائق سمجھا گیا۔ تو خیر، تو اب اس کی جو چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں جو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ جیسے آپ کو آواز دیں گے کہ میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ یہ نقطے جو ہیں وہ ہے کہ معنی کہتے ہیں لفظ
لفظ کو شے کا قائم مقام بنا کر ذہن کو اس کا پابند کر دیا جائے، کیونکہ لفظ ہم نے ہی بنائے ہیں، لیکن وہ استعمال کرتے کرتے جو ہے اب لفظ کے معانی اور مفاہیم اور استعمالات جیسے متعین ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس لفظ کو اس کے بیسک معنی سے یا اس کے سیمینٹک سرکل سے باہر نکالیں، اس کے اشتقاق کی جو چین ہے یعنی ایٹیمالوجی جو ہے اس کو توڑیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم لفظ کے قیدی ہیں، لفظ کے پابند ہیں، اور یہاں تک پابند ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی کچھ کہنے کے لیے، ہمیں اپنے آپ سے بھی سرگوشی کرنے کے لیے لفظ درکار ہے۔ تو یہ ایک ایسی محتاجی ہے جس سے نکلنے کا طریقہ یہ لوگ بتاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ معنی کا وجود ہی اس لیے ہے کہ اسے حالت تردید میں رکھا جائے، یعنی معنی ہے ہی انسان کے لیے سگنیفیکنٹ اسی صورت میں ہے کہ وہ اسے قبول کرنے کی پوزیشن لینے کی بجائے اسے رد کرنے کے موقف پہ کھڑا ہو کر اس کا سامنا کرے اور اس کا استعمال نکالے۔ یہ بہت ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، اور مطلب اس پہ اگر ہم الگ سے بھی گفتگو کریں تردید معنی پہ، معنی اور لا معنی، یہ میرے ذہن میں ہے، تو انشاءاللہ اس میں بہت سی بڑی بڑی باتیں نکل سکتی ہیں۔ اور پھر کہ معنی قابل رد ہے، پھر زندگی اور ذہن، مطلب یہ کہ جیسے پرانی اصطلاح میں میرا وجود اور شعور، میری انفرادیت اور میری اجتماعیت، یہ سب جو ہے یہ بس ایک شور ہے، مطلب شور مچا ہوا ہے، اور یہ شور جو ہے ملفوظ شور ہے، یہ ورجن آوازیں بھی نہیں ہیں، تو یہ شور بھی لفظ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ ملفوظ شور جو ہے یہ دیکھنا ہو تو ذرا یہ دیکھیے گا جو بال سوپرانو میں اس کے سارے کردار جو مچا رہے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلا قدم وہ ہے کہ وجود ہی محمل نہیں ہے، یعنی ہم جس سسٹم میں اپنے آپ کو قید کرنے پر رضامند ہو چکے ہیں، یہ سچویشن ایسی ہے کہ یہاں صرف ہونا ہی ایبسرڈ نہیں ہے، یہاں نہ ہونا بھی محمل ہے، یعنی وجود بھی محمل، عدم بھی جو ہے وہ لا یعنی۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو پولز ہیں وجود اور عدم، یہ پولز ایک پورے یونیورس آف بینگ اور ایک پورے کانشیس مائکروکازم کے پولز ہیں، مطلب ان کو اگر سامنے نہ رکھا جائے، ان کو معیار کے طور پر نہ رکھا جائے تو نہ کوئی علم ممکن ہے، نہ وجود ممکن ہے، نہ موت بامانی ہے۔ تو ایک ایسی بندش کو یہ لوگ توڑ رہے ہیں جس کے توڑنے کا تصور بھی جیسے مطلب جس کا انسان اتنا پابند ہے، یہ ایک ایسا جبر ہے جس جبر سے آزادی کی خواہش پیدا ہونا خود آدمی کو خطرناک لگتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں عدم بھی محمل ہے، کیونکہ جب ہونا محمل ہے تو اس سے پہلے والا یا اس کے بعد والا نہ ہونا بھی ایبسرڈ ہوگا، کیونکہ ایبسرڈیٹی کا کانٹیکسٹ بھی ایبسرڈ ہوتا ہے۔ تو اب اس کا جو پریکٹیکل اور پریگمیٹک وہ پہلو ہے وہ ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلق کو، جیسے آدمیوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے،
اس کو کوئی معنوی کانٹیکسٹ دینا یہ بدترین ظلم ہے۔ مطلب یہ دکھوں کی وجہ ہے، یہ غم کی آماج گاہ ہے کہ میرے اور آپ کے تعلق کا کوئی مقصد ہے جو ہم دونوں سے برنگران ہے، یا ہمارے تعلق کے بیچ میں کوئی نظریہ ہے۔ تو اس سب میں جو ہے، یعنی کہ اگر میرے اور آپ کے تعلق کی کسوٹی یا اس کی لاجک میرے اور آپ کے باہر ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ظلم ہے، یہ ایک ایسا جبر ہے جو آدمی کو معنی کے ایلیوژن میں رکھتا ہے، التباس معنی میں رکھتا ہے، اور معنی اگر معنی ایلیوژن ہے تو اس ایلیوژن کو اپنی زندگی اور ذہن کے ہر گوشے میں حاکم کی طرح رکھنے والے جو ہیں ان سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ تم لوگ بے وقوف ہو۔ اور اسی لیے یہ مہاتما گوتم بدھ کا غالباً انہوں نے قول پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، بہرحال مہاتما گوتم بدھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نروان کیسے حاصل کیا؟ تو نروان کا مطلب واضح ہے نا کہ ان کا مقصد تھا کہ دکھوں سے نجات کیسے حاصل کی جائے، مستقل نجات۔ تو یہ ان کا مشن تھا۔ تو اب نجات حاصل کرنے کا راستہ اتنا زیادہ مشکل تھا کہ وہ ان کے علاوہ کوئی طے نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے گویا دکھوں سے نجات پانے والا ایک سفر کیا اور اس کی منزل تک پہنچے، اسے نروان کہتے ہیں۔ تو نروان جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ کو نروان کیسے حاصل ہوا، تو انہوں نے گردن کی پچھلی طرف اشارہ کر کے قینچی بنائی اور کہا اسے کاٹ کر، یعنی دماغ کو مفلوج کر کے، سن کر کے، اس کو بالکل ہی لا تعلق کر کے، سلا کر ہم نے دکھ سے نجات پائی، نروان حاصل کیا۔ یعنی یہ میرا ذہن ہے جو عجیب طرح کی دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے، اور اس میں جو معنی کا نظام ہے، میرا مطلب کیا، اس کا مطلب کیا، اس کا مفہوم کیا، تو یہ سارا نظام اتنا زیادہ کسا کسایا ہے، اتنا زیادہ جبری ہے کہ اس کے جبر کی پابندی کرنے کے نتیجے میں آدمی گویا دکھی، مطلب آدمی جیسے دکھوں کے گھیرے میں رہتا ہے۔ تو یہ گوتم بدھ کا ہے، مہاتما گوتم بدھ۔ تو یہ بھی جیسے ان کا بھی یہ ہے کہ ایبسرڈ، یعنی بیانڈ میننگ، میننگ لیسنس۔ تو یہ اگر ایک حال کی طرح یہ ذہن میں اگر سرایت کر جائے، ہمارے احساسات اس کو جذب کر لیں تو سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ تو واقعی آپ غور کیجئے کہ یہ جو لوگ اس میں کردار لڑ بھی رہے ہیں اور کوئی کسی کی سن نہیں رہا، سب زور زور سے چلا رہے ہیں، تو ان کو کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ہی متکلم ہیں، خود ہی سامع ہیں۔ تو آدمی اگر خود ہی سے خود تک میں رہے پینڈولم کی طرح، تو اس کو کیا دکھ ہوگا؟ تو یہ مطلب گوتم بدھ کے قول کی جو ایک جمالیاتی یا فلسفیانہ یا نفسیاتی جو ایک مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہے، وہ مجھے تو ان کے ہاں نظر آتی ہے۔ تو پھر یہ ایبسرڈ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ آدمی ڈکشنری میں دیکھ کر اسے بس اس تک خود کو محدود رکھے اور سمجھے کہ میں نے ایبسرڈ یا ایبسرڈیٹی کو جان لیا ہے۔ ایبسرڈ خود ایک ہائر ایبسرڈیٹی اور ایک ہائر میننگ لیسنس کا کنٹینر ہے۔ یعنی ایبسرڈ اپنی ساخت
میں جیسے میننگ اپنی بناوٹ میں ٹھوس ہے، وجودی ہے، ایبسرڈ اپنی ساخت میں میٹافزیکل ہے اور عدمی ہے، نتھنگنیس پر ہے۔ تو نتھنگنیس میں میٹافزیکیلٹی تھنگنیس سے ظاہر ہے کہ زیادہ ہے۔ تو ایبسرڈ کی بھی ایک مابعد الطبیعی منطق ہے، اس کی بھی ایک مابعد الطبیعی بنت ہے، جو اگر جس سے آدمی مانوس ہو جائے تو اس کے بہت سارے وہ مسائل ختم ہو جائیں گے جو اس نے مصنوعی طور پر خود پر لاد رکھے ہیں، اور پھر لادنے کے بعد وہ ان کا بوجھ سنبھال بھی نہیں پا رہا، انہیں اٹھا کے چل بھی نہیں پا رہا۔ تو ساری آدمیت معنی کے بوجھ سے دبی ہوئی کسی صحرا میں پڑی کراہ رہی ہے۔ تو یہ لوگ آئینسکو وغیرہ اس لیے آئے ہیں کہ پہلے ان کے بوجھ کو اتاریں، پھر انہیں پانی پلائیں، اور پھر ان کو اس جگہ پہ لے جائیں جہاں یہ جیسے ان کا ذہن فراموش کر دے کہ معنی بھی کچھ ہوتا ہے، ان کے تجربے اور ان کے احساسات سے یہ جبر خارج ہو جائے کہ الم اور خوشی وغیرہ کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب میرے خیال میں یہ اہم نقطہ ہے، لیکن یہ اس وقت زیادہ تفصیل سے بیان کرنا چاہیے جب ہم تھیٹر آف دی ایبسرڈ پر مجموعی انداز سے گفتگو کریں گے۔ تو پھر اس پلے میں اور اس روایت کے تقریباً تمام پلیز میں ایک چیز مشترک محسوس ہوتی ہے کہ مایوسی کے غلبے، یعنی مایوسی مجھ پہ غالب ہے، اور امید کا لفظ مجھے آتا ہے، لیکن امید کا لفظ نا امیدی کا مطلب دیتا ہے، یعنی امید کا لفظ گویا میں نا امیدی کی ویو کے طور پر ذہن اور احساسات میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہ ہے تھیٹر آف دی ایبسرڈ کا وہ خاکہ جو ان کے وجود ان میں آنے کے تاریخی اسباب سے مناسبت رکھتا ہے۔ تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ ایبسرڈ بیانڈ میننگ جو ہے وہ ہے، ایبسرڈ بیانڈ میننگ ہے۔ تو کیونکہ وہ بیانڈ ہے تو لہذا ہم اس پر یہ نہیں کہہ پاتے کہ یہ سمجھ میں آیا یا سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ کہ ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معانی کی سطح، ہمارے ذہن میں میننگ فلنس کی جو جبری اقدار ہیں وہ اتنی زیادہ پست ہو چکی ہیں، وہ اتنی زیادہ ڈسٹرکٹیو ہو چکی ہیں، وہ اتنی زیادہ ٹریجک ہو چکی ہیں کہ اس سے اوپر ہمیں اٹھنا ہے۔ اوپر اسپیس تو ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے اٹھنے کی، لیکن اس سے اٹھ کے جب ہم دوسرے آرڈر میں داخل ہوں گے تو وہ ہم اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ وہاں ہمارے ذہن کی کمیونیکیشن کیسی ہوگی چیزوں کے ساتھ، اور ہمارے احساسات اور محسوسات کا نیا ڈھب، نیا اسلوب اور نیا سبسٹنس کس طرح پیدا ہوگا۔ تو ایک یقین سے پیدا ہونے والی لا علمی یا لا علمی سے جڑا ہوا تیقن، یہ ایبسرڈ ہے۔ تو اب جناب یہ تو ہو گیا، اب اس کا جو ہے وہ اس کو جیسے اس کا وہ ٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، مطلب اس کا وہ کیا کہتے ہیں خلاصہ سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا منظر ہے، ایک تو اسٹیج ایسا بنا ہوا ہے کہ سب بائیں طرف، اور مطلب اسٹیج جیسے لگتا ہے کہ وہ لفظ کا زیادہ اچھا متبادل ہے، یعنی لفظ میں ایکسپریشن کی جتنی استعداد پائی جاتی ہے،
انہوں نے وہ اسٹیج کی سیٹنگ میں اس سے زیادہ معنویت یا اس سے زیادہ سگنیفیکنس پیدا کر کے دکھائی ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو پلے شروع ہوتا ہے کہ مسز اسمتھ اور مسٹر اسمتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی کا ڈرائنگ روم ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو بیگم اسمتھ ہیں وہ پچھلی رات کہیں گئی ہوئی تھیں پارٹی وغیرہ میں، دعوت وغیرہ میں، تو وہ پچھلی رات کے واقعات بتا رہی ہیں اور عجیب بے ربط طریقے سے، ناقابل فہم نہیں، سب سمجھ میں آئے گا پڑھنے والے کو، ہر لفظ ہر چیز، لیکن یہ کہ سمجھنے کا جو ایک مطلب ہمارے سمجھنے میں وجود کیا ہے کا جو پورا نظام ہے، پورا نیٹ ورک ہے، وہ پیچھے پیچھے شامل رہتا ہے، اسی کی بنیاد پہ ہماری سمجھ جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو یہ پوری جو اسکیم آف تھنگس ہے جس سے سمجھ اور معنی وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، وہ پوری اسکیم آف تھنگس بالکل لا تعلق چیزوں کو جبراً جوڑنے اور پھر انہیں توڑنے اور پھر انہیں واپس ادھر پھینک دینے کا عمل نظر آتا ہے۔ تو یہ مسز اسمتھ عجیب عجیب کہانیاں کہ وہ کھانا ایسا تھا اور وہ ایسا تھا، وہ سب سنا رہی ہے، اور اسمتھ اسے سنتا جا رہا ہے۔ پھر یہ دونوں مل کر کسی ایسے آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں جو مر چکا ہے اور جو ان کا واقف کار تھا، اس کا نام بابی واٹسن تھا۔ پھر مطلب یہ پلے جو ہے ایک اور شفٹ لیتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی وہ جو بابی واٹسن تھا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ تو 4 برس پہلے مر چکا ہے۔ تو پھر جیسے ہی انہیں یہ یاد آتا ہے کہ ہم زندہ سمجھ کو اس کا ذکر کر رہے تھے، تو پھر وہ اچانک ان کو جیسے ان کے ذہن میں جھماکا سا ہوتا ہے کہ جب وہ زندہ تھا بابی واٹسن، تو پھر وہ ایک خاتون کے ساتھ جو ہے اس کا رشتہ تھا اور اس خاتون کا نام بھی بابی واٹسن تھا۔ اب پھر ان کا ذہن ایک اور طرف جاتا ہے، مطلب یہ پھر اپنے آپ کو جیسے کریکٹ کرتے ہیں کہ یادداشت کا دھوکہ ہو گیا، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنے 2 بچے بھی چھوڑ کے مرا ہے اور اس کی بیوی جو ہے پتہ نہیں دوسری شادی کرتی ہے اور کرنا تو چاہیے اور نہیں کرتی تو نہیں بھی کرنا چاہیے، اس طرح کی ایک فضول سی بحث۔ پھر وہ کسی اور عزیز کا ذکر یہ مسٹر اینڈ مسز اسمتھ کرنے لگتے ہیں اور اس کا نام بھی بابی واٹسن ہوتا ہے۔ یعنی یہ کچھ ایسی شخصیتوں کو یاد کر رہے ہیں جن میں ہر ایک کا نام جینڈر سے قطع نظر، بچے اور بڑے سے قطع نظر بابی واٹسن ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت ہے، کتنی اس میں حیرت ہے۔ جب تک میننگ کو ایبسرڈائز نہیں کرو گے وہ تخلیقی حیرت اور تحیر نصیب اب نہیں ہو سکتا جو ہماری ٹیکنالوجی وغیرہ کے دباؤ سے جو ہے وہ مر چکی ہے، وہ حس حیران ہونے والی۔ تو یہ لوگ اس حیرت کو بازیاب کروانے نکلے ہیں اور اس میں آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ یہ سب لوگوں کا ایک نام، یعنی میاں کا بھی ایک نام، بیوی کا بھی ایک نام، بچوں کا بھی ایک نام، اور پھر وہ دوسری شادی بھی جس سے کرے اس کا بھی بابی واٹسن، اور پھر ایک اور خاندان کا ذکر کر رہے ہیں وہ سب بابی واٹسن۔ تو مطلب یہ کہ ان کے علاوہ سب بابی واٹسن ہیں، تو سب کا نام ایک ہے اور شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ یہ جیسے انسان کا اپنے بارے میں تصورات کا جو پورا البم ہے، یہ اس کو نظر آتش کر دیا ہے
اس ایک سین میں۔ اور پھر دوسرا ہے کہ دوسرا جو منظر ہے وہ یہ کہ ان کی خادمہ مسٹر اسمتھ اور مسز اسمتھ کی خاتمہ جس کا نام میری ہے وہ داخل ہوتی ہے منظر میں، اور جیسے وہ انگریزوں کے ایٹیکیٹ کے مطابق اناؤنس کرتی ہے کہ مسٹر اینڈ مسز مارٹن تشریف لے آئے ہیں، یعنی گویا طے تھا کہ وہ آئیں گے۔ تو یہ سن کے جو ہیں یہ مسٹر اینڈ مسز اسمتھ کمرہ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں باہر۔ یہ دوسرا سین ہو گیا۔ اب تیسرا سین یہ ہے کہ دا مارٹنس انٹر اینڈ میری، مطلب مسٹر اینڈ مسز مارٹن کمرے میں آتے ہیں اور میری جو ہے انہیں یاد دلاتی کہ آپ لوگ لیٹ پہنچے ہیں، اور پھر یہ کہہ کے وہ بھی باہر نکل جاتی ہے۔ اب کمرے میں یہی دو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ آئے ہیں، ان شاید بلاوے ہی پہ آئے ہیں، تو ان کے آنے کی خبر سن کے مسٹر اینڈ مسز اسمتھ نکل گئے، اور اس کے بعد ان کی خادمہ انہیں بٹھاتی ہے اور پھر بٹھاتے ہوئے کہتی کہ آپ لیٹ آئے ہیں۔ تو یہ سب جیسے الل ٹپ ہو رہا ہے نا کہ خادمہ کیوں کہے گی ان سے مسز اسمتھ کو موجود ہونا چاہیے، تو وہ کہتی آپ لیٹ آئیں، اور پھر وہ بھی یہ کہہ کے نکل جاتی ہے۔ اب اگلا سین جو ہے کہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد ان دونوں کو مسز اینڈ مسٹر مارٹن کو جیسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ دونوں پہلے کہیں مل چکے ہیں۔ مسٹر اینڈ مسز مارٹن ایک دوسرے کو دیکھ کر انہیں خیال آتا ہے کہ ہم دونوں شاید ایک دوسرے سے کبھی ماضی میں مل چکے ہیں۔ تو اس پر یہ دونوں جو ہیں وہ بڑے حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ عجیب اتفاق ہو گیا کہ ہم دونوں پتہ نہیں کہاں ملے تھے۔ پھر خیال آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہم مانچسٹر میں ملے تھے، تو اور وہ دونوں جو ہیں پھر مانچسٹر میں ملے، اور پھر دونوں نے مل کے لندن کی ریل گاڑی پکڑ کے لندن آ گئے دونوں، اور دونوں نے تھرڈ کلاس یعنی کہ ٹرین کے تیسرے درجے میں سفر کیا، اور دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اس گھر کا نمبر انہوں نے دیا نمبر 19، وہ کیا ہے براؤن فیلڈ اسٹریٹ۔ دونوں کا پتہ بھی ہے۔ لندن آ کر جب انہوں نے اپنے گھر کی طرف گئے تو دونوں لگتا ہے الگ الگ گئے لیکن ایک ہی گھر میں جا کے پھر مل گئے، اور پھر دونوں جیسے ایک ہی جگہ پہ سوئے ایک ہی کمرے میں، اور پھر دونوں کی ایک 2 سال کی بیٹی بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہاں سے چل کے کیا کیا یہ ریئلائز کیے جا رہے ہیں، جیسے ان کو یاد آتا جا رہا ہے کہ دونوں کی ایک بیٹی ہے 2 سال کی، اور اس کا نام ایلس ہے، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ سرخ ہے اور دوسری جو ہے وہ سفید ہے۔ مطلب اس کو انہوں نے اس کی آنکھ کی وجہ سے جیسے یاد آ گئی وہ، اور پھر بالآخر یہ سب جب یاد فلیشز میں آتے آتے ایک کل بن گئی، یعنی واضح ہو گیا کہ ایسا ہوا اور اس کی یہ سیکوینس ہے، تو پھر یہ دونوں اس نتیجے پر اتفاق رائے کے ساتھ پہنچے کہ ہم تو میاں بیوی ہیں۔ اب بتائیے یہ نتیجہ اتفاق رائے کے ساتھ، جیسے بہت غور کرنے کے بعد انہوں نے یہ پھر ریئلائز کیا کہ ہارے بھئی ہم تو میاں بیوی ہیں۔ تو کہاں سے شروع ہوئے کہ ہم کہیں پہلے مل چکے ہیں، پھر اچانک ان کو ریئلائز ہوا یہ سارے واقعات کی روشنی میں کہ ہم تو میاں بیوی ہیں۔ اب پھر وہ جو ہے وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کو پہچان گئے، ایک دوسرے سے جیسے پہلی مرتبہ ملے کہ بھئی ہمیں یاد آ گیا کہ ہم میاں بیوی ہیں، تو اس پہ جیسے خوشی کا اظہار کیا۔ اب اس سے جو اگلا ہے وہ کہ میری جو ہے وہ مارٹنس کے یعنی مسز اینڈ مسٹر مارٹن کے ساتھ ہے،
اسی کمرے میں، اور یہ دونوں مسٹر اینڈ مسز مارٹن یہ سوئے ہوئے ہیں کمرے میں۔ تو وہ جو میری ہے یہ وہ جو ناظرین کی طرف جو تھیٹر دیکھ رہے ہیں ان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ ان دونوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، مطلب یہ دونوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، اور لیکن یہ کہ بس ٹھیک ہے چلنے دو۔ یہاں وہ سین ختم ہوا، پھر مارٹنز جو ہیں وہ جاگے اور وہ پھر انہوں نے آپس میں جیسے اس بات پہ اتفاق پیدا کیا کہ ہاں ہم نے ایک دوسرے کو دوبارہ پا لیا، یا ایک دوسرے کو پا لیا کھو دینے کے بعد، اور اب دونوں کو پہلے کی طرح یعنی میاں بیوی کی طرح رہنا چاہیے۔ یہ دونوں آپس میں جیسے سنجیدگی سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اسمتھ دونوں جو اسمتھ اور مسز اسمتھ یہ واپس آتے ہیں کمرے میں، اور پھر یہ مطلب باتیں کرنے کی تیاری ہوتی ہے کہ اتنے میں گھنٹی بجتی ہے، ڈور بیل بجتی ہے، اور مسٹر اسمتھ جو ہیں وہ دروازہ کھولنے باہر جاتے ہیں۔ باہر گیٹ کھولتے ہیں تو وہاں فائر چیف کھڑا ہوتا ہے، چیف فائر آفیسر وغیرہ جو ہوتا ہے، تو فائر چیف بھی کمرے میں آ جاتا ہے، اور وہ یہ دیکھ کر جیسے پریشان اور افسردہ سا ہو جاتا ہے کہ یہاں تو کوئی آگ ہی نہیں لگی مسٹر اسمتھ کے گھر میں، تو مجھے تو وہ کوئی کام کا یہاں موقع ہی نہیں مل رہا۔ تو پھر اس کی یہ اداسی دیکھ کر جو ہے وہ مسٹر اینڈ مسز اسمتھ مل کر اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب آگ لگے گی تو ہم تمہیں کو بلائیں گے، مطلب اس طرح اسے تسلی دیتے ہیں چلو اس مرتبہ کا جانا ضائع گیا، لیکن اگلی مرتبہ تمہارا تسلی ہم کر دیں گے۔ تو پھر اب یہ سب مل کے جو ہے وہ جیسے کسی انہونی کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں خاموشی سے، اور پھر اس انتظار کے دوران میں یہ سب لوگ جیسے کہانیاں سنا رہے ہیں، واقعات سنا رہے ہیں، اور ایسے واقعات اور کہانیاں ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ تو یہ مطلب کمرے میں جیسے کمرہ آوازوں سے گونج رہا ہے۔ اب نویں منظر میں میری یعنی خادمہ داخل ہوتی ہے، اور وہ اپنی کہانی شروع کر دیتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ انکشاف کرتی ہے کہ یہ جو فائر چیف ہے وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ مطلب آپ عجیب ہے، وہ آگ نہ لگنے پہ پریشان ہے، تو اب آگ نہ لگنے والی پریشانی کا یہاں اس انداز میں ازالہ کیا جا رہا ہے کہ میری کہتی کہ فائر چیف سے مجھے محبت ہے۔ تو پھر جو دونوں میاں بیوی مسز اینڈ مسٹر اسمتھ جو ہیں وہ اس کو بغیر کسی جذبے کے، پتہ نہیں کہ انہوں نے کیوں اسے نکالا، لیکن اسے وہ کمرے سے نکال دیتے ہیں، لیکن ان کا خادمہ کو کمرے سے نکالنے کا کوئی بھی کانٹیکسٹ آپ طے نہیں کر سکتے کہ غصے سے نکالا، شرمندگی سے نکالا، یا کس وجہ سے نکالا۔ بالکل ایک ڈیٹیچڈ انداز میں یہ سب ہو رہا ہے۔ تو جب اس کو نکالا تو پھر فائر چیف بھی رخصت ہو گیا، تو کیونکہ چاہنے والا چلا جائے تو چاہے جانے والا جو ہے وہ اپنے مقام کو برقرار نہیں رکھ پاتا، تو اس وجہ سے وہ باہر نکل گیا۔ تو اب مارٹنز اور اسمتھس یہ جو ہیں یہ بالکل جیسے
ادھر ادھر کے فقرے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، اور پھر ان دونوں کو but no one is able to communicate and none of their issues are resolved. پھر سبھی یہ چاروں آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور لگتا ہے کہ زبان اب یہاں ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، کچھ بھی نہیں، اور بس شور سا ہے، اور وہ شور بتا رہا ہے کہ ان میں بحث مباحثہ یا لڑائی چل رہی ہے۔ اور یہ جو مسئلے یہ لوگ چلا چلا کے بیان کر رہے ہیں، یہ حل ہونے ہی میں نہیں آ رہے۔ تو پھر وہ جو ہے وہ یہ بحث اور جھگڑا جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اسٹیج کی روشنی مدھم کی جا رہی ہے، مدھم پڑتی جا رہی ہے، جیسے وہ پلے ختم ہونے کا جیسے ایک پیشگی اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے لڑ رہے تھے، تو جب یہ کھڑے ہوئے دوبارہ، تو the Martins are the Smith's living room, repeating the same lines with which the Smiths opened the play. کیا کہنے، کہ اب یہ دونوں کھڑے ہو گئے اور پردہ گر گیا، یعنی اب یہ پلے ختم ہو گیا۔ بظاہر یہ لگا کہ پلے ختم ہو گیا، لیکن ذرا دیر بعد وہ پردہ دوبارہ اٹھ گیا، وہی پرانا اسٹیج، وہی پرانا کمرہ، لیکن وہاں مسٹر اینڈ مسز اسمتھ کی بجائے مسٹر اینڈ مسز مارٹن اب موجود ہیں، اس کمرے کے مالک کے طور پر یا جس حیثیت سے بھی۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ جیسے ایک ایبسرڈیٹی کا سائیکل ہے، ریکرنس ہے، وہ ہو رہی ہے۔ آپ نیٹشے کو یاد کیجئے اور پھر اس پلے کے اینڈ کی معنویت سمجھنے کی کوشش کیجئے یا محسوس کرنے کی، کہ اب کردار بدل گئے ہیں لیکن تقدیر وہی ہے، وہی سب کچھ ہوگا دوبارہ۔ تو یہ اس میں ایک اتفاق ہوا تھا کہ اس نے اینڈ لکھا نہیں تھا پہلے، تو یہ جب 100 پلیز ہو چکے تو پھر اس کو کچھ خیال آیا، تو اس نے پہلے تو مسز اور مسٹر اسمتھ ہی کو رکھا دوبارہ بھی، لیکن پھر اسے سوجھی یہ بات آئینسکو کو کہ نہیں، اب مسٹر اینڈ مسز مارٹن کو لانا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ جیسے ایک کلک کر گیا یہ آئیڈیا، اور یہ مطلب کہا جاتا ہے کہ کسی بھی پلے کا اینڈ اتنا بامانی، اتنا ٹریجک، اتنا کامک، اتنا مکمل، اتنا کازمولوجیکل نہیں ہے۔ تو یہ جناب اس میں ہو گیا۔ اب بس 5 منٹ میں بات کر لیتا ہوں ابھی۔ ان کو اس فضا میں، یہاں جیسے جیسے میں ان لوگوں کو پڑھتا جاتا تھا، مطلب نوجوانی سے پڑھ رہا ہوں، تو ویسے ویسے نیٹشے کی بڑائی واضح ہوتی جاتی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ نیٹشے نے ایبسرڈ کا بیج ڈالا تھا، گیون میننگ، گیون ایگزسٹنس، گیون کانشسنس اور گیون کاسموس کی تحقیر کرنے کے لیے اس نے کیا تھا نا وہ۔ تو اب ان کرداروں کو آپ سپرمین کے تناظر میں دیکھیے، اور نیٹشے کا جو موجودہ 2 پایوں کے بارے میں خیالات ہیں وہ ملا کے دیکھیے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ سب جو ہیں وہ نیٹشے کے کابک سے نکلنے والے چوزے ہیں۔ تو یہ ذرا اس پہلو سے بھی دیکھیے گا۔ تو جناب یہ ہماری بات مطلب ضروری حد تک مکمل ہو گئی، تجزیہ ہم نہیں کر پائے، وہ پھر کبھی صحیح۔ اردو ادب کی روایت میں ایبسرڈیٹی کی کوئی مثال موجود ہے؟ اور کیا ہمارے ادب کو جو مجموعی دماغ ایسا ہے کہ وہ ایبسرڈیٹی کریٹ نہیں کر سکتا؟ ہم نے ایک شعر پڑھا ہے،
میرا ہونا، اچھا یہ میرے ہی شعر سنا دیا انہوں نے یار ایبسرڈ کی مثال میں. نہیں بھائی یہ ایبسرڈ نہیں ہے، یہ اپنی روایت میں. میرا ہونا نہ ہونا ایک زمانے میں معطل تھا، ہوئے بود و نبود ایجاد اسی دور تعطل میں. وہ تو نہیں، لیکن ہمارے یہاں ایبسرڈیٹی کی دو تین مثالیں ہیں، لیکن وہ ایبسرڈیٹی جو ہے وہ روایت کے دائرے میں ہے، اسے توڑتی نہیں ہے. تو یوں کہہ لیں کہ ایک خام ایبسرڈیٹی جس سے کچھ پن پیدا کرنا ہے، جس سے کوئی مزاح پیدا کرنا ہے، اس طرح کی ہے. وہ جیسے رتن ناتھ سرشار کے کردار خوجی کے یہاں ہے، تو وہ ایک طرح کا ایبسرڈسٹ رویہ اس کردار کا نظر آتا ہے. لیکن اگر مجھ سے کوئی کہے کہ کون شاعروں میں کوئی ایسا بتاؤ کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس کے یہاں سے جو ایبسرڈیٹی کا یہ جو تصور ہے وہ کہیں کہیں اظہار پاتا ہوا نظر آئے، کہ اس شعر کے معنی کچھ بھی نہ ہوں اور بہت کچھ ہوں، اس طرح یعنی معنی و لا معنی کو یکجان کر دینے والا کوئی شاعر تم نے دیکھا ہے؟ تو میں کہوں گا جی وہ ظفر اقبال ہیں. ظفر اقبال ایک پہلو سے ایبسرڈسٹ ہیں. انہوں نے زبان کو بھی توڑا پھوڑا ایک دور میں، اور اس کے بعد زبان کو ایک ایسا برتن بنا دیا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بھرا ہوا ہے تو بھی ٹھیک، اور یہ کہا جائے کہ یہ خالی ہے تو بھی ٹھیک. تو یہ بڑی کریٹیوٹی کی پہچان ہے. یہ اگر ہمارے یہاں جزوی طور پر جہاں تہاں کہیں ملتی ہے تو وہ ظفر اقبال ہیں. جی دس از صفدر سہیل، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں جی بہت شکریہ، ہمیشہ دعا نکلتی ہے آپ کے لیے دل سے. اب یہ موضوع تو بہت بڑا ہے، آپ کو بھی محفل جلدی سے سمیٹنا پڑا اس کو، لیکن جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اس کو 12-20 پہ کریں گے، لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. میں پیرس میں پڑھا ہوا ہوں 90s میں، اور میں لٹریچر اور فلسفی کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ فرانس گیا تھا، اور میں پی ایچ ڈی فلسفی نہیں کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں ان دنوں ڈریڈا بھی حیات تھے. ہم 80s میں بہت زیادہ متاثر تھے ان سارے جن کا آپ نام لے رہے ہیں، کامیوں سے بھی، اور لیوتاگ اور فوکو، اور اس لگیج کے ساتھ وہاں پہ گیا. لیکن فلسفی میں پھر یہ لنگوسٹک انالیسس والے یہ ساری جو بحث ہے کہ ٹروتھ تو الفاظ کے اندر کنٹینڈ ہے، اور الفاظ کا جیسے آپ نے بتایا وہ اس کا مہمل ہونا، ایبسرڈ ہونا، تو وہ یہ ڈی کنسٹرکشن کے ماحول میں مجھے پرسنلی بہت بادر کیا. تو وہ مجھے ایک بک ملی پیٹر ڈیوس کی، یو کے ڈی کنسٹرکشن آف ڈی کنسٹرکشن. اب آپ نے تو اس کو ایبسرڈ کے ہائر میننگس کی بات کی ہے، وہ بہت ہی اہم فلسافیکل ڈبیٹ ہے، لیکن میں پھر یہاں رک کے میں نے سوسیولوجی کا رخ کر لیا، اور میں نے اپنی یہ والی انکوائری جو تھی وہ چھوڑ دی. لیکن بہرحال میں اس کو فالو ابھی بھی کرتا رہتا ہوں. میرا زیادہ مسئلہ جو ہے وہ کنٹمپریری ینگ لوگوں میں ان آئیڈیاز کی مقبولیت ہے، جو کہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ جیسے ہم جیسے لوگ جنہوں نے ڈائریکٹلی اس کو پڑھا، یا جیسے حسن عسکری صاحب انسان اور آدمی کا فرق اور اس بوجھ کی بات کرتے ہیں. اب یہ بہت اس پہ لیفٹ والوں پہ کرٹیسزم آئی کہ مارکس نے ایک مصنوعی بوجھ انڈیویجول پہ ڈال دیا جو اجتماعیت کی ادائیگی کا تھا، اور اس نے اس کو کچل کے رکھ دیا. تو یہ انفرادیت اور اجتماعیت کی بائنڈری تو ویسٹ کا خاصہ ہے. اچھا، ہمارے ہاں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ زبانیں جو خلق زبان کا مسئلہ ہے، اب ہمارے یہاں تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ ان کی تو میننگ اور یہ ساری کی ساری بحث جو ہے وہ اس طرف ہم لے کے نہیں جا سکتے ہیں.
لے کے تو گئے ہیں بزرگ، بہت اس پہ لے کے گئے ہیں، اور اس پہ ہمارے بہت زیادہ رہی ہے ایک عام مسلمان کے لیے، تو بہرحال وہ مفاہیم جو متعین ہو گئے ان کو اس کی طرح سے کرنا ہے۔ بٹ ینگر لوگوں میں دو چیزیں کہہ کے حضرت میں آپ کی مزید اس پہ چاہوں گا گائیڈنس۔ ایک تو یہ سو کالڈ فرینچ تھیوری جو ہے، جو آج آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ امریکہ سے ہو کے ہمارے پاس آئی، یہ ڈائریکٹلی نہیں آئی ہے، اور وہ وہاں آپ کو کہیں کہ ہمارے لوکل ڈیولپمنٹ سیکٹر نے اور یہ لمز جیسے اداروں نے اس کو استعمال کیا ہے ینگ لوگوں میں ایک اینٹی ٹریڈیشن سینٹیمنٹ پیدا کرنے کا، تھرو دس ویری سٹل یوز آف ہائی لٹریچر جسے آپ کہتے ہیں، اسکیپٹسزم پیدا کرنے کا۔ پھر کچھ جو ہمارا پولیٹیکل لٹریچر پرٹیکولرلی ایکسپرٹس کا، یہ محسن حامد دوسرے تیسرے، حنیف قریشی وغیرہ ہیں، تو پولیٹیکل سیٹائر میں بھی آ کے لفظ کو انہوں نے جس طرح سے استعمال کیا ہے۔ اور اب سوشل میڈیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو ایڈورٹائزنگ نے الفاظ کے استعمال کو جس طرح مینیپولیٹ کیا ہے، ایک سیاستدان نے الفاظ کو جس طرح مینیپولیٹ کر کے اس کے میننگ سرے سے نکال دیے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے ینگ لوگ بھی، میں خود بھی، اگر آپ ٹی وی بھی واچ کریں تو لگتا ہے کہ الفاظ تو پھر کیا کریں، ہم خاموش ہو جائیں؟ کیا کوئی ایسی زبان کیا پھر ری ڈسکور کرنی پڑے گی، اور وہ کیا روحانی قرآنی ریفرنسز سے ہوگا کہ جی ہم ایک دوسرے سے ابلاغ کر سکیں؟ اور یہ بحثیں مغرب کو مبارک ہوں، وہیں رہیں، اور ہم اپنے تئیں اور اپنے اگلی جنریشن سے ابلاغ کرنے کے لیے اپنے پرانے جو ماخذ ہیں ہمارے، ان کی طرف ہم چلے جائیں۔ نہیں، یہ بہت اچھا، بہت اہم صورتحال، بہت اہم باتیں کی آپ نے، اور یہ اس وقت ہمارے جو سب سے بڑے مسائل میں سے یہ ایک مسئلہ بھی ہے۔ تو جتنا میں سن سکا، سمجھ سکا، اس میں یہ ہے کہ وہ جو سسپینشن آف میننگ، یا وہ جو ڈی کنسٹرکشن اینڈ ریکنسٹرکشن اینڈ ڈی کنسٹرکشن، یہ جو تسلسل ہے، یہ انسانی کلام پر اور انسانی کلام میں بھی ادبی کلام یعنی شاعری اور فکشن وغیرہ پر اپلائی ہو کر کچھ اچھے نتائج پیدا کر سکتا ہے، کیے بھی ہیں۔ لیکن جو کلام اپنے مطلب ژانرہ میں خطابت ہو، یا وہ ہو کیا نام ہے ججمنٹل ہو، اس کی بناوٹ حکم کی طرح ہو، اور اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ کلیت رکھتا ہو، تو اس میں میننگ اور لفظ کے تعلق سے پیدا ہونے والی ادبی بحثیں جو ہیں وہ irrelevant ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ متکلم انسان ہے، مخاطب اور سامع بھی آدمی ہے، اور دونوں کے درمیان جو کلام ہے وہ کلام جمالیاتی ہے، تخیلی ہے، کریٹیو ہے، تو اس میں سسپینشن آف میننگ کے نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن جہاں متکلم اللہ ہے اور مخاطب جو ہے وہ لازماً اس کا بندہ ہے، تو جہاں یہ پوزیشنز اٹل ہیں، مطلب فکسڈ ہیں، ایبسلیوٹ پوزیشننگ اختیار کر کے متکلم اور سامع کے درمیان جو کلام آتا ہے، وہ کلام ایبسلیوٹنس اور انفینٹی کے عنصر سے کبھی خالی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا کلام کیونکہ اللہ کے علم سے پیدا ہوا ہے، اللہ کا علم انفینٹ ہے، تو وہ کلام جو ہے وہی لفظ جو محدود معانی کو بھی کنٹین نہیں کر پاتا تھا، اس لفظ کو اللہ نے مکمل مفہوم کا ظرف بنا کر دکھا دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ اظہار میں بھی اللہ مطلق ہے، اور وہ کیا نام ہے ادراک میں بھی، علم میں بھی مطلق ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مطلب اللہ احد، تو ہم یہ تو جانتے ہیں کہ احد کے معنی ہماری زبان میں، ہماری لغت میں یہ ہیں،
اور اس پر ہمارا اتفاق ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عہد کے جو معنی اللہ کے علم میں ہیں ہم اس تک رسائی رکھتے ہیں، یعنی عہد کا پورا معنی ہم پر ظاہر نہیں ہو سکتا، یعنی غیر خدا پر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ہر کلام ایکسپریشن میں بھی پرسیپشن میں بھی انفینیٹیوڈ کے اصول پر ہے، ایبسلیوٹنس اور انفینیٹیوڈ۔ تو یہ اگر ہم رعایت رکھیں اور اس بات کو ہم جیسے یہی دیریدا جو ہے یہ کارل مارکس کے ہاں ڈی کنسٹرکشن کا عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، یہی دیریدا جو ہے یہ کئی فلاسفیکل ٹیکسٹ میں اس نے سسپینشن آف میننگ کے تصور کو اپلائی نہیں کیا گفتگو کرتے ہوئے۔ تو اسی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ دیکھو کہ لوکیل آف کلام کیا ہے، متکلم کون ہے، مخاطب کون ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں سرٹن ہیں، ایبسلیوٹ ہیں، تو پھر سسپینشن آف میننگ نہیں ہے، پھر وہ جیسے میری سمجھ میں کمی ہوگی، میں اسے سمجھنے میں غلطی بھی کر سکتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اگر میں اسے صحیح سمجھا ہوں تو مکمل سمجھ لینے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے، تو اس کے لیے جیسے اب آئندہ جو ہماری نسلیں ہیں نا، آئندہ نسلیں جیسے ایک روبوٹک سی نو ہوگی، آئندہ سے مراد یہ کہ اگلی صدی میں، تو ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ ان کے لیے معنی کا تصور کیا رہ جائے گا، اس میں زبان کا کردار کیا رہ جائے گا، اور پھر یہ کہ آدمی خود اپنی ڈیفینیشن کو بدل کر کیا بنا لے گا، اس کا ابھی مبہم سا اندازہ تو شاید ہو، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اس میں اگر ہمیں اس ڈی ہیومنائزیشن سے خود کو، اپنی تہذیب کو، اپنی آئندہ نسلوں کو بچانا ہو تو ان کا زبان سے تعلق کمزور نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ دو چیزیں ہمیں ڈی ہیومنائز ہونے سے بچا لیں گی، ایک میرا آپ کا تعلق آمنے سامنے کا، آن لائن نہیں، اور ایک لفظ کے ساتھ میرا تعلق وہ ایسا ہو کہ جیسے میں غوطہ زنی کروں، روز ایک لفظ میں ڈائیو کر کے اس میں کوئی نیا موتی نکالنے کو اپنا کام اور ذمہ داری سمجھوں۔ یہ دو تعلق، آدمی اور لفظ سے ہمارا تعلق اگر اپنی ورجنٹی، اپنی پیورٹی، اپنی نیچرل کنڈیشنز کے ساتھ برقرار رہا تو ہم کم از کم بہت سارے ایسے مسائل سے اپنی حفاظت کا تقریباً یقینی سامان کر سکتے ہیں جو دنیا کو لازماً پیش آنے ہیں۔